ایک صحابی حضرت خبیب، یہ خباب ہے جن کا ذکر، یہ خبیب ہے، حضرت خبیب کی شہادت حضور علیہ السلام کے ظاہری دور میں ہوئی۔ ہوا یوں کہ بدر میں، جیسا کہ آپ احد کی داستان میں سن چکے ہیں کہ بدر میں 70 کافر سورما مارے گئے تھے۔ ان کو تو سورما کہتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، وہ کیا بزدل تھے، کوئی کیا سورما تھے، لیکن عرف میں سمجھنے سمجھانے کے لیے، ورنہ کافر سے بزدل کون ہو سکتا، اس سے زیادہ بزدل کون ہو سکتا، بہت بزدل ہوتا ہے، کفر بہت بزدل ہے، اہل باطل بہت، اسی لیے تو قرآن نے کہا کافروں سے کہو وہ موت کی تمنا کرے اگر وہ سچے ہیں تو، ان کنتم صادقین، وہ اگر سچے موت کی تمنا کرے۔ وہ مفسرین کہتے ہیں مگر انہوں نے تمنا نہیں کی، اس لیے کہ اگر وہ تمنا کر لیتے تو سب مر جاتے۔ کفر کو موت سے بہت ڈر لگتا ہے، اہل ایمان موت سے ڈرتے نہیں، کیونکہ کفر کو پتہ ہے مرنے کے بعد صرف تاریکی تاریکی تاریکی، اندھیرا 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 ہے، اور اہل ایمان کو پتہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد اجالا 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 ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، قبر میں پہنچے تو مصطفیٰ جان رحمت کے رخ کا اجالا، محشر میں پہنچے تو مصطفیٰ جان رحمت کے جلووں کا اجالا، جنت میں پہنچے تو ان کے نور کا اجالا، اجالا ہی اجالا ہے زندگی میں۔ جس کے دل میں اجالا ہے اس کی قبر میں اجالا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ تو حضرت خبیب کو بدر کی جنگ کے بعد ان لوگوں نے دھوکے سے پکڑ لیا، حضرت خبیب، اور پکڑنے کے بعد مکہ لے آئے۔ اگر وہ مرد تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ جیسے میدان میں ان کے مارے گئے وہ بھی میدان میں مقابلہ کرتے، لیکن پکڑ لیا ایک بندے کو لے کر کے، تنہا ایک نہتہ ملا، پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد مکہ لے آئے۔ مکہ لانے کے بعد پورے مکے میں اعلان کر دیا محمد عربی کے صحابی کو قتل کیا جائے گا۔ جو یہ منظر دیکھنا چاہتا ہے وہ تنعیم پر آ جائے، جہاں آج کل مسجد عائشہ ہے، اس لیے کہ وہ لوگ کافر تو تھے لیکن اتنا احترام تو وہ بھی کرتے تھے کہ حدود حرم میں کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے یہاں ایک موروثی طور پر ایک یہ نظریہ چلا آ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہے، وہ مشرک تھے لیکن ان کو حدود حرم کا اتنا لحاظ تھا، لیکن یہ خادم الحرمین شریفین کو اتنا بھی لحاظ نہ رہا، حدود حرم کی اندر کی قبروں پہ بلڈوزر چلا دیے، مزارات پہ بلڈوزر چلا دیے۔ یہ حالت ہے، آج بھی لوگ ان کی چمچہ گیری میں مصروف ہیں۔ نہیں جی، وہ تو خادم الحرمین شریفین ہیں، یہی خدمت کی کہ جن مزارات کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے آپ نے شہید کر دیا، یہ کہہ کر کہ مزارات کا کوئی تصور نہیں، اور حدیث غلط مقام پہ پڑھتے ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے، توجہ، ایک حدیث بہت پڑھی جاتی کہ حضور علیہ السلام نے مولا علی کو فتح مکہ کے بعد بھیجا کہ جتنی قبریں اونچی ہے سب گرا دو، ٹھیک۔ جب مولا علی نے قبریں گرا دی تھی فتح مکہ کے دن، تو پھر آپ کو بلڈوزر چلانے کے لیے قبریں کیسے مل گئی؟ اس لیے کہ وہاں تو کچھ قبریں ایسی بھی تھی جو فتح مکہ سے پہلے کی تھی۔ بات آپ میری سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے کس کی قبر گرائی؟ خدیجۃ الکبریٰ کی۔ آپ نے خدیجہ الکبریٰ کے مزار کو شہید کیا نا، آپ نے ان کی مزار شہید کی نا۔ جب مدینۃ المنورہ کے اندر آپ نے کس کی مزار شہید کی؟ فاطمہ بنت اسد کی مزار نا، بلڈوزر انہی پہ چلوائے نا۔ تو یہ آپ کہتے ہیں کہ اونچی قبروں کو رسول اللہ نے توڑنے کا حکم دیا، مولا علی کو بھی جا کے توڑ دو، تو جب مولا علی نے توڑ دی تھی خدیجہ کی قبر تو آپ کو بلڈوزر چلانے کے لیے کیسے ملی؟ جب علی توڑ چکے تو پھر اس کو بنایا کس نے؟ آپ دھوکہ دیتے ہو۔ حضور نے جو مولا علی کو کہا تھا کہ جا کر کے ساری قبروں کو جو اونچی ہے توڑ دو، وہ مشرکین کی قبروں کو کہا تھا، مومنوں کی قبروں کو نہیں کہا تھا۔ مومنوں کی قبریں تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ تو مغالطہ دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔
پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی ان کی بات نہ کرو. کیوں نہ کریں؟ آپ کے باپ کی قبر پہ اگر بکری چلے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، پورا مراسلہ لکھ دیتے ہیں ٹرسٹیوں کے خلاف. اور صحابہ کرام کی مزارات پہ لوگ بلڈوزر چلا دے رہا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی بات نہیں کرنا چاہیے. آپ کے باپ کا اندر کیا حال ہے آپ کو کیا پتا؟ صحابہ کی قبریں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اہل بیت کی قبریں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ دہشت گردی بہت دنوں تک نہیں چلے گی. ہمارے دادا مرشد نے دعا کی تھی تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے. بہت جلد خاتمہ، ظلم بہت دن تک نہیں رہتا. اور آپ سے بھی کہتا ہوں تھوڑا آپ بھی اس کا خیال کیا کریں. لوگ بہت زیادہ نیوٹرل بننے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے دنیاوی معاملات اپنی جگہ رکھیے، لیکن ہم لڑنے مرنے مارنے کی بات نہیں کرتے. لیکن کم سے کم اتنا تو ہے کہ جو صحابہ اور اہل بیت کی قدر نہیں کرتے، کم سے کم آپ اس سے دوری تو بنا سکتے ہیں. اتنا تو آپ کو کرنا ہی چاہیے، ورنہ پھر ایمان کہاں رہ جاتا ہے، کیسے رہ جاتا ہے. شفاعت رسول اللہ سے لینا ہے، اور جو صحابہ اور اہل بیت کے مزار پہ بلڈوزر چلا دے ہم ان سے بھی ساز باز کرتے رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. با مسلمان اللہ اللہ باب رحمن رام رام، یہ نہیں ہے اسلام. خیر بات چل رہی تھی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی اعلان ہو گیا مکے میں، چلو چلو چلو. محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی مل گیا ہے، صحابی مل گیا، اس کو قتل کرنا ہے. منظر دیکھنا ہے، بدلہ لیں گے بدر کے جو قتل ہوئے ہیں، مقتولوں کا بدلہ لیں گے. چلو 70 کا بدلہ ایک سے لیں گے. پورے مکے میں غلغلہ ہو گیا. محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ساتھی مل گیا، اس کو قتل ہونا ہے. سارے چھوٹے بڑے بوڑھے بچے سب تنعیم کی طرف. اسی مکے میں ایک شخص تھے جن کا نام حضرت سعید تھا. ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، اسلام قبول نہیں کیے تھے. اور خبیب اسلام قبول کرنے سے پہلے سعید کے دوست تھے. سعید نے سنا کہ خبیب نام کا کوئی صحابی پکڑا گیا، اسے قتل کیا جائے گا، تو سوچا کہ یہ خبیب تو میرا دوست ہے. بڑا سادی طبیعت کا آدمی تھا. ذرا دیکھیں تو صحیح، اسلام لانے کے بعد تبدیلی کیا آئی ہے. اور اسے قتل کیا جائے گا اس لیے کہ جب خبیب نے اسلام قبول کر لیا تو سعید اور خبیب میں جدائی ہو گئی تھی. بچپن کے دوست تھے لیکن ہو گئی تھی جدائی. بہت دن سے سعید نے دیکھا نہیں تھا خبیب کو. ایک شوق بھی تھا کہ چلو چل کر کے دیکھتے ہیں منظر کیا ہے. جیسے ہی سعید سب جا رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی میلے میں جا رہے ہوں. یعنی اپنی زبان میں یوں کہیں کہ مکے کا ہر رستہ تنعیم کی طرف جا رہا تھا. سب پور تھے کہ ایک صحابی رسول کا قتل ہوگا. ذرا دیکھیں کیسے قتل کر سعید. اب یہ بات سعید حضرت سعید بیان کریں، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. کہا خبیب میرا دوست تھا، مجھے زیادہ شوق کیا تھا، بلکہ اندر سے دل میں کچھ یہ بھی تھی کہ مسلمان ہو گیا نا، ذرا مزہ چکھایا جائے گا کہ مسلمان ہونے کا مزہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو میری نظر خبیب پر پڑی. خبیب کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ جو پیلر تھا جہاں لوگوں کو قتل کیا، اس سے خبیب بندھا ہوا تھا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی. لیکن خبیب کے چہرے پر کوئی دہشت، وحشت، بے چینی، بے قراری نہیں تھی. بہت پرسکون تھا. مارنے والے بے چین تھے، مرنے والا پرسکون تھا. کیوں پرسکون نہ ہو؟ اس لیے کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے. جہاں قضا دلہن بن کر کے آئے وہاں وحشت کیسی. مومن کی موت بہت پرسکون ہوتی ہے، بشرط یہ ہے کہ مومن کی موت ہو، ایمان پر موت ہو. میں بار بار اپنے لوگوں سے کہتا ہوں ایکسیڈنٹ کی موت بری موت نہیں ہے. دیوار کے نیچے دب کر کوئی مر گیا تو بری موت نہیں ہے. کفر اور گمراہی کی موت بری موت ہے.
ورنہ ایمان کی موت جہاں آئے جیسے آئے وہ بڑی اچھی موت ہے. سعید کہتے ہیں کہ بڑا پرسکون چہرہ تھا، حالانکہ اتنا بہادر نہیں تھا خبیب جب اسلام قبول نہیں کیا تھا جتنا میں جانتا تھا، اس لیے کہ سعید تو اسلام قبول کرنے سے پہلے کی زندگی اتنا بہادر نہیں تھا وہ جتنی بہادری سے کھڑا تھا. سعید کو کیا پتا تھا آج، اس لیے کہ سعید ابھی مسلمان نہیں تھے، انہیں کیا پتا تھا کہ عشق رسول کتنا مضبوط کر دیتا ہے آدمی کو، اندر سے کتنا مضبوط کر دیتا ہے، کتنا بہادر کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی طاقت ہے جسے عشق رسول کہتے ہیں، بڑی قوت ہے جسے عشق رسول کہتے ہیں. محبت رسول کی قوت بڑی ہے. کوئی ان سے عشق کر کے تو دیکھیں، کوئی ان سے دل لگا کر تو دیکھے. دل لگانے پر مصیبتیں آتی ہے لیکن انسان مضبوط ہو جاتا ہے، چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے انسان. عشق مصطفیٰ اس طاقت کا نام ہے، اس قوت کا نام ہے. قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہو، تم ہی کامیاب ہو اگر تم مومن ہو. اور مومن وہی ہے جو عاشق رسول ہے. بلکہ کہا گیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، مایوس مت ہو جاؤ، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی سر بلند ہو اگر تم عشق رسول پر ہو، اگر تم محبت رسول پر ہو. تو سعید بہت مطمئن، سعید کہتے ہیں خبیب بہت مطمئن تھے. پھر اب انہیں قتل کے لیے کس طریقے سے قتل کیا جانے لگا. سعید سے کہا گیا محمد عربی کا دامن چھوڑ دو، ہمارے بتوں کا نام لو، بتوں کی تعریف کرو. سعید نے کہا یہ نہیں، حضرت خبیب نے کہا یہ نہیں ہوگا. سعید کہتے ہیں خبیب نے کہا یہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کیا پتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان بچوں کے ہاتھ میں ایک ایک خنجر دے دی اور خبیب کو زنجیروں میں جکڑ دیا. زنجیروں میں جکڑ کر بچے دوڑتے ہوئے آتے اور خبیب کو وہ نیزہ چبوتے، ادھر سے چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے آتے ادھر سے. اب ظاہر سی بات ہے نیزہ تو نیزہ ہے، نیزہ تو اشتوں کی پین چپ جائے، پیروں میں کانٹا چپ جائے تو درد کتنا ہوتا. کشتہ عشق رسول کی شان یہ ہے کہ جب خبیب کو چاروں طرف سے ہر طرف سے بچے نیزہ چبوتے تو خبیب کہتے آہ، وہ آہ نکلتی خبیب سے. کافر خوش ہوتے کہ ہم اپنے مقتولوں کا بدلہ لے رہے ہیں. سعید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب بچے مکمل طور پر خبیب کے جسم کو لہو لہان کر چکے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس سے خون نہ ٹپک رہا ہو، اس کیفیت میں خبیب کو ایک بدبخت نے کہا دیکھو، ان کو مسلمانوں کو مار کے چین نہیں آتا تھا جب تک کہ وہ زبان سے کچھ کہلوا نہ لے. خبیب کو کہا خبیب کیا تم یہ نہیں سوچ رہے ہو کہ یہ جو تم کو اذیت دی جا رہی ہے، تمہیں موت سے تم قریب ہو، تم کو یہاں سے کھول کے زنجیریں نکال دی جائے، پیر کی بیڑیاں نکال دی جائے، لہو لہان اس کا علاج کر دیا جائے، تمہیں بچا لیا جائے اور تمہاری جگہ تمہارے صاحب محمد کو یہاں لٹکا دیا جائے. خبیب کی آنکھوں میں خون اتر آیا. دشمنوں کے اتنے بڑے مجمع میں بھی خبیب نے جواب دیا واللہ تم یہ بدبخت تصور کی بات کرتے ہو کہ میں یہ سوچوں، یہ کہوں، میرا تو دل یہ کہتا ہے کہ میرے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، میرے محبوب کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے، کبھی میرے محبوب کو کانٹا بھی نہ چبھے. یہاں ایک دو جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. خبیب کی تمنا یہ تھی کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں لیکن میرے محبوب کو کانٹا بھی نہ چبھے، اور ہم داڑیاں منڈا کر حضور کے دل کو اذیت پہنچا، حضور کے پیروں میں نہیں، حضور کے دل کو اذیت پہنچا رہے ہیں. ہم نمازیں چھوڑ کے حضور کے دل کو اذیت پہنچا رہے ہیں. ہم چوری کر کے، شراب پی کے، زنا کے اڈوں کو آباد کر کے حضور کے دل کو اذیت پہنچا رہے ہیں. کیسے عاشق رسول ہیں ہم؟
حضور کے دل کا تو خیال کرو، توبہ کرو، گناہ چھوڑو، نیکیوں کی راہ پر آؤ، اسلام کی راہ پر آؤ، سچائی کی راہ پر آؤ۔ تنہائیوں میں موبائل پر بیٹھ کر کے جو گیم، گناہ، گندگی اور پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں دیکھ رہے ہو، اس سے کسی کو اذیت پہنچے نہ پہنچے، تمہارے میرے محبوب جو ہماری شفاعت کریں گے ان کے دل کو اذیت پہنچ رہی۔ خبیب کہتے ہیں میرے محبوب کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ خبیب جان بچ جائے گی، محمد کو چھوڑ دو، جان بچ جائے گی، لا تو حبل کا ہمارے بتوں کا نام لے لو۔ خبیب نے کہا واللہ وہ جان رکھنا نہیں چاہتا جو محبوب کے بغیر ہو، یہ ایک جان کیا ہے، اگر کروڑوں جانیں ہو تو میں اپنے محبوب محمد عربی پہ قربان کر دوں۔ جو جان مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ دی جاتی ہے اس جان کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ بلکہ مومن تو دعا کرتا ہے اللہ بستر پہ پیر رگڑ کر موت سے کی بجائے تیری راہ میں موت عطا، تیری راہ میں موت۔ ارے رشتہ دار چمچے چمچے پانی پلائے اس سے بہت بہتر ہے کہ یار کے جلوے سے سیراب ہو جائے۔ یار کے کہاں رشتہ دار کے چمچوں کا پانی اور کہاں یار کے جلووں سے سیرابی، کتنا فرق ہے۔ کہاں پانی، کہاں خالق پانی کا مشاہدہ۔ سوچو تو صحیح، کوئی تقابل ہے؟ کوئی تقابل ہے؟ وہ لذتیں کیا ہے؟ تو جب حضرت خبیب نے کہا نا ایک نہیں ہزاروں جانوں تو قربان کر دوں اس محبوب پر، تو مکے کے کافی ڈرے، کہا جلدی سے اسے قتل کرو، یہ ایسی باتیں کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم متاثر ہو جائے۔ سعید کہتے ہیں میں تو متاثر ہو ہی گیا تھا۔ سعید کہتے ہیں میں تو متاثر ہوئی کہ خبیب اتنا بہادر نہیں تھا حالت کفر میں، جو حالت ایمان میں اس کو جرأت ملی۔ میں جان گیا کہ عشق نے اس کو، کسی کے عشق نے اس کو جرأت مند کر دیا۔ یار کسی کو کسی سے عشق ہو جائے اپنے جیسے انسان سے، وہ ساری دنیا سے دشمنی لے کر کے محبوب کے ساتھ ہونا چاہتا ہے۔ جب دھوکے باز کو محبوب بنا لے تو آدمی اتنا جری ہو جاتا ہے۔ جہاں وفا بھی سجدہ ریز ہے، اگر اس کو محبوب بنائیں، اس سے عشق کریں تو پھر کتنی بڑی بات۔ تو خبیب کی یہ استقامت دیکھ کر، عظیمت دیکھ کر میں متاثر، میں نے سوچا کہ کچھ تو ہے اسلام میں، ابھی اسلام نہیں رہتا، کچھ تو ہے اسلام میں کہ جس نے خبیب کو اتنا نڈھر بنایا ہے، اتنا استقامت والا بنایا ہے، اتنا ڈٹنے والا بنایا ہے۔ اب وہ تنگ آ گئے اور کہنے لگے جلدی سے اسے قتل کرو ورنہ ہمارے بچے، ہماری قوم متاثر نہ ہو جائے۔ تو اس دور کے قانون کے مطابق انہوں نے کہا خبیب اب ہم تجھے مار ہی ڈالیں گے، لیکن کوئی تیری آخری خواہش ہو تو بیان کر۔ خبیب سے کہا تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کر۔ خبیب نے کہا آخری خواہش یہ ہے 2 رکعت نماز پڑھنا، آخری تمنا یہ ہے۔ کیا سجدوں سے تعلق جڑے ہوئے تھے، کیا اللہ کی عبادت سے محبت اور پیار تھا، کہا 2 رکعت نماز پڑھ لینے تو، صرف 2 رکعت۔ اور کہا جب میری گردن اتارنا، گردن کا بوجھ جب دھڑ سے اترنے والا ہو، جب میری گردن اتارنا تو میرا رخ مدینے کی طرف، میرے محبوب کے شہر کی طرف کر دینا۔ میں مکے میں ہوں لیکن میرا رخ کر دینا محبوب کی طرف تاکہ وہ محبوب بھی دیکھ لے۔ حضرت استاد زمن کا کیا پیارا شعر ہے نا، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشا۔ جب یار تماشائی ہو تو مرنے کا لطف ہی۔ حضور سرکار نظمی نے کہا ہے نا عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، پر درے یار پہ، پر درے محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے، درے محبوب پہ لیکن یہ عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، درے محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ خبیب کہتے میرا رخ مدینے کی طرف کر دو،
اور 2 رکعت نماز کے بعد جب سلام پھیرا تو رخ انہوں نے مدینے کی طرف کر دیا. تو خبیب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بہت دور ہوں لیکن میرا آخری سلام قبول کر لیں, میرا آخری سلام قبول کر لیں. ادھر خبیب یہ کہہ رہے تھے کہ میرا آخری سلام قبول کر لے. حضور اس دن مسجد نبوی میں صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے, حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رونے کا کوئی بظاہر ماحول نظر نہیں آتا, آپ روتے کیوں ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا عاشق کا قتل ہو رہا ہے اور وہ مجھے آخری سلام پیش کر رہا ہے, اس کا سلام مجھ پر آیا ہے, اس لیے میں وہ منظر دیکھ کر کے رو رہا ہوں جو میرے خبیب کے ساتھ کیا جائے. پتا چلا کہیں بھی کچھ بھی ہو, اگر مومن کے ساتھ ہو رہا ہے, عاشق کے ساتھ ہو رہا ہے, غلام کے ساتھ ہو رہا ہے, حضور بے خبر نہیں ہے. ادھر خبیب کی شہادت ہو رہی تھی, ادھر حضور بتا رہے. سعید کہتے ہیں جب خبیب کو شہید کر دیا گیا میں بوجھل قدموں سے گھر آیا اور میں نے فیصلہ کر لیا اب مکے میں نہیں رہوں گا, مدینے جا کر میں بھی اپنے دوست خبیب کی طرح مسلمان ہو جاؤں گا. اور پھر وہ سعید مدینے گئے اور سارا واقعہ حضور کو بتایا, وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو یہ صحابہ کی استقامت تھی. یہ تو آپ نے حضرت بلال, حضرت خبیب, حضرت خباب کا تذکرہ سنا, اور بھی صحابہ کا تذکرہ ہے, لیکن یہ عنوان اب آگے نہیں چلے گا. انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے سے پھر ہم کوئی نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں آئیں گے. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے وہ دین سے جڑے, سنی دعوت اسلامی کے قریب آئیں, اپنے بچوں کے اندر دین پیدا کریں.